ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ فرخ سلیم صاحب، وقفے سے پہلے احمد العربی نے وہ کامیابیاں گنوائی جو پاکستان نے خارجہ پالیسی کے محاذ پہ اس سال کے دوران حاصل کی ہے، تو وہ کنورٹ کیوں نہیں ہوئی عام آدمی کی حالت کی بہتری میں؟ صافی صاحب بڑا زبردست بریو کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیے کہ 193 ممالک ہیں یونائٹڈ نیشنز کے ممبر، اس وقت ان میں سے ایک ملک ایسا ہے جس کے امریکہ کے ساتھ بھی حالات تعلقات اچھے ہیں، جس کے چین کے ساتھ بھی اچھے ہیں، جس کو روس بھی رسپیکٹ کرتا ہے۔ وہ پاکستان از گوئنگ ناؤ، یہ 78 سال میں پہلے ایسا نہیں ہوا۔ یعنی کہ پاکستان جا رہا ہے گلف کی سیکیورٹی کے لیے، ریڈ سی کی سیکیورٹی کے لیے، میڈیٹرینین کی سیکیورٹی کی بھی چاہ رہے ہیں کہ ہم وہاں بھی پہنچ جائیں۔ یہ عزت اور یہ ایلیویٹڈ جو مقام ہے خارجہ پالیسی کے حوالے سے میں نے اپنی زندگی میں پہلے نہیں دیکھا۔ اب کنورژن کی بات آ جائے، دیکھیے 2 تاریخیں ہم بار بار کہہ رہے ہیں۔ ایک آپ نے کہی کہ 7 مہینے ہوئے ہیں ہمیں جنگ جیتے ہوئے، اور میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ وہ 46 دن ہوئے ہیں 27ویں ترمیم کو کیے ہوئے۔ یہ 2 تاریخیں ہیں اور بڑا شارٹ سا پیریڈ ہے۔ اس پیریڈ کے دوران ذرا آپ دیکھیے کہ کیا کچھ نہیں ہوا۔ آذربائیجان کو آپ نے 4.5 ارب ڈالر کا ڈیفنس کا اکوپمنٹ بیچا۔ صافی صاحب، $1 بلین کی جی ڈی پی کے لیے 5,60,000 نوکریاں نکلتی ہیں۔ $1 بلین جب آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، یہاں $4.5 بلین جا رہا ہے آذربائیجان کو، 4.6 بلین رائٹرز نے رپورٹ کیا لیبیا کو جو آپ کا ڈیفنس اکوپمنٹ جا رہا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں نا، یہ رائٹرز رپورٹ کر رہا ہے۔ 4.6 بلین $1 بلین کے پیچھے 5,80,000 کی نوکریاں بنتی۔ ایک ریکوڈک پروجیکٹ کے اندر یہ چھوٹا سا حصہ ہے ابھی جو ہماری کاپر مائنز کا ریکوڈک، 1 لاکھ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ نوکریاں یہاں پہ نکلنی ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ $4.5 ارب کی ڈیفنس ایکسپورٹ ایک ملک کو، 4.6 ارب کی ڈیفنس ایکسپورٹ دوسرے ملک کو، دنیا بھر فوکس کیے ہوئے۔ بلوچستان کا ابھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ دہشت گردی کا کیا حال ہے۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے انویسٹمنٹ کی ہے وہاں پہ۔ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مطلب یہ ہے کہ جب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کہیں آ جاتا ہے تو وہ باقی سارے اداروں کو پولیٹیکل رسک کور کرتا ہے۔ وہ باقی دنیا کو یہ پیغام دیتا ہے کہ یہاں پہ پولیٹیکل رسک ہم نے کور کر لیا ہے، آپ آئیں اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن وہاں آئی۔ میں نے آپ کو 5 کمپنیوں کا جاپانی کمپنیاں ہیں وہاں پہ، سویڈن کی کمپنیاں ہیں، فن لینڈ کی کمپنی، یہ وہاں مال لگا رہے ہیں، پیسہ لگا رہے ہیں۔ $3.5 بلین انہوں نے اس سال میں اکٹھا کیا ہے جو وہاں پہ خرچ کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ 75,000 سے 1 لاکھ کی کم از کم نوکریاں جو ہیں وہ یہاں نکلنے والی۔ تو 2 چیزیں جو ذہن میں رکھنی ہے کہ ابھی صرف 7 مہینے ہوئے ہیں ہمیں جنگ جیتے ہوئے، اور وہ جو پاور کی سینٹرلائزیشن کا میں ذکر کر رہا تھا۔ عام آدمی تک اس کا فائدہ کب پہنچے گا؟ دیکھیے، عام آدمی کو 1 لاکھ نوکریاں ملیں گی۔ 2028 میں ریکوڈک پروڈکشن میں جا رہا ہے، آج 2025 ختم ہو رہا ہے، 2028 میں کم از کم 1 لاکھ نوکریاں نکلیں گی۔ اور یہ بیرونی جو آڈٹ کمپنیز ہیں پاکستان سے باہر، وہ کہہ رہی ہیں کہ $74 ارب کی $74 بلین کا ایکسس کیش فلو ہوگا صرف ریکوڈک کے اندر۔ ٹھیک، تو یہ والے حالات جو ہیں، یہ والا سٹیٹس جو ہے، چاہے وہ معیشت کے حوالے سے آپ دیکھ لیں یا آپ خارجہ پالیسی کے حوالے سے دیکھ لیں، یہ میری زندگی میں تو پاکستان میں اچھا عامر رانا صاحب، یہ جو احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ اب کے حوالے سے بھی کلیئرٹی آ گئی ہے، اور وہ کلیئرٹی ظاہری بات ہے کہ سختی ہے، تو اس کے نتیجے میں پاکستان کو فائدہ کتنا ہوا ہے، نقصان کتنا ہوا ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور ابھی تک کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے افغانستان کی پالیسی۔ اور باقی جو میرے دوست بات کر رہے ہیں، خواب دیکھنے پہ کوئی پابندی نہیں، اور چیزوں کو اوور پلے کرنے سے بھی کچھ نہیں۔ بلوچستان کا مائن سیکٹرز کا مجھے پتہ ہے وہاں کی اصل صورتحال کیا ہے، اگر آپ اس پہ علیحدہ سے پروگرام کریں گے تو ہم اس پہ ڈیٹیل میں، اور جابز کا جہاں تک ہے 28 تک کریٹ ہوں گی۔ یہ خواب دکھانے خان صاحب نے شروع کیے تھے 10 لاکھ 50 لاکھ جابز، ایسے وعدے نہیں کریں جو اس پریکٹیکل ہی نہیں ہیں،
اور وہاں پہ جو مسائل اس وقت ہیں، جو امپلائمنٹ ہے، ان کے ایشوز کیا ہے، کتنا پوٹینشیل ہے، ایگزیزریٹ نہیں کریں. نہیں لیکن یہ کمپنیاں تو آ رہی ہے نا، یہ تو ریکارڈ پہ ہے. دیکھیں ایک امریکن کمپنی آئی ابھی تک، اور اس کا بھی ایک پائلٹ پروجیکٹ تھا پوٹینشیل چیک کرنے کے لیے. ایک کانٹریکٹ چائنیز کمپنی کا ایک سینڈک کے علاوہ ایک نیا کنسورشیم بنا، اس کے اندر ہوا. کینیڈین چاہ رہے ہیں کہ مزید لوگ آئیں، لیکن 3 وجہ سے لوگ نہیں آ رہے. ایک سب سے پہلے سیکیورٹی ہے، سیکیورٹی کی وجہ سے سی پیک جو کا پوٹینشیل منیمائز ہوا، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. دوسرا یہاں پہ بیوروکریٹک پورا ہرڈلز ہے، اس کی کاسٹ ہے. اور تیسرا ایک پورا یہاں کا اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے، کوئی فیوریبل یہاں پہ نہیں ہے. ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ چلیں اس کو میں نہیں چاہ رہا. ایک اہم جو ایشو ہے وہ جو آپ کے سننے والے ہیں، اگر آپ ایڈٹ نہیں کریں گے پچھلے پروگراموں کی طرح میرے ویوز کو، تو میں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ پاکستان کا جو کے متعلق دنیا کا ویو ہے، اس کے اندر پاکستان کا کنٹریبیوشن اپنا کتنا ہے پالیسی کا. 2 فیکٹر ہوئے، ایک ابراہم اکارڈ ہے، ٹریگر کر رہا ہے اس کو. دوسرا دہشت گردی کر رہی ہے، ٹرمپ نے آتے ہی اس کو اکنالج کیا. اس کے ساری پورا جو بلڈ اپ ہے اس کے اراؤنڈ ہوا پاکستان کا. اور یہ ایک ایسا ببل ہے کہ اس کے اندر آپ کو اس وقت تک ہی آپ اس میں سروائیو کر سکتے ہیں. اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے جب تک وہ اہداف اس کے حاصل نہیں ہو سکتے. جو ریاستیں جو ہیں، انسٹیٹیوشنز جو ہیں، وہ اپنی اسٹرکچرل پالیسیز پہ چلتی ہیں، نعروں پہ نہیں چلتی، خوابوں کے اوپر نہیں چلتی، فیک نیریٹو کریٹ کرنے سے نہیں چلتی. آپ کے اکنامک انڈیکیٹر اچھے نہیں ہیں. آپ کے ہماری تعلقات کا یہ سیکیورٹی کا چیلنج تھا. 2025 ایک اور بڑا ٹیسٹ تھا پاکستان کی فورن پالیسی کا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. وہ ہے کہ ہم نے بیلنس کرنا ہے امریکہ اور چائنا کا. اور پہلی مرتبہ یہ 24 میں ہوا تھا کہ یہ ڈفرینسز چائنا پاکستان کے میڈیا میں بھی آنا شروع ہو گئے تھے. چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اور اس کے اندر فی الحال چونکہ آپ کے پاس چیلنج کوئی نہیں ہے اس پوری چیز کو، نہ انٹرنلی ایکسٹرنلی، کیونکہ اس وقت آپ سے کچھ اہداف حاصل انہوں نے کرنے، تو یہ چل رہا ہے. اگر آپ اس خواب میں رہنا چاہتے ہیں تو رہیے، لیکن ریاستیں جو ہیں اپنی اسٹرکچرل پالیسیز کی وجہ سے چینج ہوتی ہیں. چار خواب میرے 4 سال. یہ $4.5 ارب کا جو ڈیفینس اکوپمنٹ آذربائیجان میں جا رہا ہے، آذربائیجان لیبیا کو جا رہا ہے، اور $4.5 ارب کا لیبیا کی طرف جا رہا ہے جو رائٹر. یہ کیا خواب ہے؟ جو $3.5 ارب ریکوڈیک نے عالمی منڈیوں سے اکٹھا کیا، پاکستان کے اندر اکٹھا نہیں ہوا. سویڈن کی کمپنی ہے وہاں پہ، جاپان کی کمپنی وہاں پہ ہے، فن لینڈ کی کمپنی وہاں پہ ہے، UK کی کمپنی وہاں پہ. انہوں نے کمٹ کیے ہیں پیسے ان دا لیڈ آف ایشین ڈیولپمنٹ بینک. کیا یہ سارے خواب ہیں؟ ایگزم نے $1.3 ارب، یہ ٹرک کی میں نے آپ کو بتایا 5-5 ملین کا ٹرک ہے، ایسے 100 کتنے ٹرک آئیں گے، 700 ٹرک. یہ خواب ہیں، یہ ٹرک یہ جو ہیں یہ خواب ہیں جو ہم. اچھا غزہ میں کیا ہو رہا؟ دیکھیے غزہ میں $50 بلین کا وہاں پہ سیٹلمنٹ کا پیکج سامنے آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہے وہاں پہ کوئی $20 بلین کا صرف جو ملبہ سنبھالنے والا معاملہ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کون سی ٹاپ کی کمپنی آ رہی ہے؟ FWO. وہ کہتے ہیں کہ جو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے اس کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہے ارتھکویک کے ملبہ ہٹانے کا. $20 بلین کا کانٹریکٹ ہے. صافی صاحب مجھے بتائیں کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں آپ نے کبھی $100 ملین سے زیادہ کا ڈیفینس اکوپمنٹ کسی کو بیچا؟ ذرا بیس یا اربوں ڈالر کی بات کر رہے ہیں. احمد آپ نے جو تصویر کشی کی تھی عامر رانا صاحب کا، تو اس کے بالکل الٹ تصویر پیش کر رہے ہیں. مساق صاحب وہ کہتے ہیں نا there is something about opinions, everybody has them. فارن پالیسی میں دیکھیں پاکستان کی، جہاں تک افغانستان کی بات کی اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ ہمارا جو فارن پالیسی جو ہے وہ ایک خواب ہے، آئی تھنک اس میں ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک اصول ہوتا ہے کہ جو فارن پالیسی آپ کو آپ کی ہارڈ پاور پروجیکشن سے ملتی ہے، nobody can take that away from you. اس کو ختم کرنے کے لیے بھی آپ کو ہارڈ پاور پروجیکشن ہی چاہیے ہوتی. پاکستان کے اندر جو بھی تبدیلی آئی ہے فارن پالیسی کو لے کے، وہ مے کے بعد آئی ہے، اور وہ کوئی خواب نہیں تھا. وہ جہاز ان کے مار کے گرانا، اپنے سے 5 گنا بڑی طاقت کو آپ نے جس طریقے سے بکھیرا ہے، وہ خواب نہیں تھا. وہ ہارڈ ارنڈ پاکستان کی ایک کامیابی ہے جس کو پھر پاکستان نے فارن پالیسی ڈومین میں ٹرانسلیٹ کیا. جہاں تک یہ دہشت گردی کی بات کر رہے ہیں، دہشت گردی پاکستان میں بڑی کب؟
2025 میں جو دہشت گردی کا گراف اوپر گیا ہے دیٹ واز آفٹر مے. جو مئی کے 10 دن تھے اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ 100 سے زیادہ ٹی ٹی بی کے ٹیررسٹ بارڈر پہ مارے گئے تھے. ابھی انڈیا نے اٹیک نہیں کیا تھا, 100 کی تشکیل پکڑی گئی تھی تقریباً. ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی قوم رائز کر رہی ہوتی ہے, جب فورن پالیسی ڈومین میں وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے, آپ امریکہ کی ایگزامپل لے لیں, آپ رشیا کی ایگزامپل لے لیں, آپ آٹومنز کی ایگزامپل تاریخ میں دیکھ لیں, جب وہ رائز کر رہی ہوتی ہے تو پھر اس کے جو اینیمی سٹیٹس ہوتی ہیں ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس رائز سے پہلے اس کو انٹرنل کانفلکٹس میں باگ ڈاؤن کیا جائے. پاکستان میں جتنی بھی دہشت گردی ہے دیٹ از فورن سپانسرڈ دہشت گردی. اور اس کو آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ 2025 جو ہے پاکستان میں سب سے زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے. کیا 2025 کاؤنٹر ٹیررزم کی ڈومین کے اندر پاکستان کی تاریخ کا سب سے کامیاب سال نہیں رہا؟ بالکل رہا ہے. سب سے زیادہ کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو ہیں دونوں طرف سے سب سے زیادہ مارے گئے ہیں اس سال. بات یہی ہے کہ آپ کو یہاں سے ایک ٹرینڈ نظر آتا ہے کہ 2025 کو ہی کیوں چنا گیا, اسپیشلی مئی کے بعد ہی آپ کی جو جتنی بھی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے یا ان کو افغانستان بیک کرتا نظر آئے گا یا آپ کو انڈیا بیک کرتا نظر آئے گا. جب وہاں سے فلو زیادہ ہوگا ان ٹیررسٹ آرگنائزیشنز میں تو یہ پاکستان کے اندر آ کے کارروائی زیادہ کریں گی. آپ کو سمجھ اس بات کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وی ہیو ٹو کریٹ کہ وہ کیوں اسی سال کا مئی کے بعد کے دنوں کا انتخاب کر رہے ہیں پاکستان, کیونکہ ان کو پاکستان کا رائز ہضم نہیں ہو رہا. پھر ایک اور بڑی بات انہوں نے کی کہ جو پاکستان کو جو استعمال کیا جا رہا ہے وہ ایک تو جو ابراہیم اکارڈ ہے. پاکستان تو جو جتنا بھی پاکستان کا اس وقت ڈسکورس رہا ہے, پاکستان نے تو کسی بھی اکارڈ اور کسی بھی اگریمنٹ کے اوپر بات ہی نہیں کی غزہ کو لے کے. پاکستان نے اپنی پالیسی ڈیفائن کی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے غزہ پیس پلان میں کہا کہ جی ہم ڈی ملٹرائز کریں گے غزہ کو. ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن منسٹر نے کلیئر کٹ بیان نہیں دیا کہ ہم کسی بھی ایسے معاہدے کا حصہ نہیں بنیں گے کہ جس میں حماس کو وہ کیا جائے, حماس سے اسلحہ لیا جائے. کیا اس کے بعد مارکو روبیو نے کہا نہیں کہ ہم نے پاکستان کو بہت ساری چیزیں بتانی ہیں, We owe a lot of explanations to Pakistan. کب ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں اس طرح کا کہ آپ کو امریکہ بھی بلا رہا ہے, آپ کو چائنا بھی بلا رہا ہے, آپ کو رشیا بھی بلا رہا ہے اور آپ کی عزت کی جا رہی ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ I'm sorry to say یہ خواب نہیں ہے. یہ وہ خواب تھا جو قائد اعظم نے دیکھا تھا, یہ اب اس کی حقیقت میں جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اور وہ مائنڈ بلیو ان دا باڈی کنسیوز والی بات ہے. ہم بلیو کر رہے ہیں اور یہ آگے سامنے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. 2026 میں آپ ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی دیکھ لیں گے. باقی یہ ہے کہ قوم کو آپ نے اس معاملے میں خوش کرنا ہے, قوم کو آپ نے موٹیویٹ کرنا ہے یا آپ نے اس کو ڈی موٹیویٹ کرنا ہے, یہ ہمارے اوپر